بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو عرش پر بیٹھ کر ہر انسان کو دیکھ رہا ہے کہ میرے انسان کیا کر رہے ہیں، کون اچھے کام کر رہا ہے، کون برے کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار بنایا، وہ جو چاہے کرے، یہ اختیارات انسان کو عطا کر دیے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں تمہارے لیے ایک حیرت انگیز عمل لے کر آیا ہوں۔ دوستو، اس عمل کا تعلق حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے ہے۔ جب شاہ سکندر ذوالقرنین پوری دنیا کو فتح کر چکے تھے، بس آخری ایک گاؤں بچا ہوا تھا۔ جب شاہ سکندر نے اس گاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، شاہ سکندر ذوالقرنین نے اس گاؤں کے سردار کے پاس ایک اپنا خاص آدمی بھیجا اور اس کو یہ پیغام دیا کہ میں پوری دنیا کو فتح کر چکا ہوں، بس یہ آخری گاؤں بچا ہے، یا تو میری حکومت تسلیم کر لو یا پھر جنگ کی تیاری شروع کر دو۔ بس گاؤں کا سردار کہنے لگا، تمہارے سب فوج کی آج میرے پاس دعوت ہے، یہ فیصلہ بعد میں کریں گے۔ اس گاؤں کا سردار ایک اللہ والا تھا، بس اس نے سب فوج کے لیے اور بادشاہ کے لیے اعلیٰ کھانے تیار کروائے اور پھر حکم دیا کہ دعوت کے لیے میرے پاس پہنچ جاؤ۔ بس فوج کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ سکندر اعظم کے اعلیٰ افسران کی دعوت الگ جگہ پر کی، سب کھانا میزوں پر لگا ہوا تھا۔ جو سکندر اعظم کے لیے کھانا تیار کیا گیا تھا وہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ بس سب لوگ کھانا کھانے لگ گئے۔ سردار نے کہا، سکندر اعظم آپ بھی شروع کریں۔ جب سکندر اعظم نے رومال اٹھایا، اس میں قیمتی ہیرے اور سونے کی اشرفیاں اور قیمتی سے قیمتی پتھر موجود تھے۔ سکندر اعظم نے کھول کر دیکھا تو رومال ڈھک لیا۔ سردار نے کہا کہ کھانا کھاؤ۔ سکندر اعظم کہنے لگا، یہ کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے۔ سردار بولا، تو پھر یہ دنیا فتح کرتے ہوئے انسانوں کو کیوں مارا؟ تھوڑے ہی عرصے میں تم مر جاؤ گے، تمہیں دنیا کو فتح کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تمہیں تو موت آ جائے گی۔ جب تم مر ہی جاؤ گے تو حکومت کیسے کرو گے؟ میرا تو چھوٹا سا گاؤں ہے، بس تم اس کو فتح ہی سمجھ لو۔ بس سردار نے سکندر اعظم کے سامنے کھانا تبدیل کر دیا، مگر سردار کی باتیں سکندر اعظم کے دل میں بیٹھ گئیں۔ بس اس گاؤں سے سکندر اعظم روانہ ہوئے تو اس کے لشکر میں خواجہ خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ بس انہوں نے کہیں جا کر اپنے خیمے لگا لیے اور اپنے اعلیٰ عہدیداروں کو بلا لیا اور کہا، کوئی ایسی چیز تلاش کرو کہ مجھے موت نہ آئے۔ میں نے پوری دنیا تو فتح کر لی ہے، فتح کرنے کے بعد مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، میں حکومت نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو مر ہی جاؤں گا۔ بس اب تم میرے لیے کچھ ایسا تلاش کرو کہ مجھے موت نہ آئے۔ بس سب لوگ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے، یہ تو ناممکن بات ہے، مگر خواجہ خضر محفل میں بولا، ایسا ہو سکتا ہے، مگر تمہیں دنیا میں جتنے حکیم ہیں سب کے پاس تمہیں جانا پڑے گا۔ بس سکندر اعظم نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ اس علاقے میں کون کون حکیم موجود ہیں اور انہیں میرے پاس لے آؤ، سب کو حاضر کرو۔ بس حکیموں کو گرفتار کر کے لے آیا گیا اور حکیموں کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی دوائی ہے جسے کھانے کے بعد موت نہ آئے؟ مگر حکیم بولے، ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج ہے مگر اس کا علاج نہیں ہے۔ مگر سکندر اعظم نے کہا، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ مگر ایک حکیم یہ سن کر چیخ اٹھا اور کہنے لگا، ہمیں مت مارو، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، شاید وہاں سے تمہیں اس کا علاج مل جائے، مگر ہمیں نہیں مارو گے کیونکہ ہم تو ہر انسان کی جان کو بچانے والے ہیں، لاکھوں لوگ ہمارے علاج سے ٹھیک ہو گئے ہیں، اگر ہمیں مار دو گے تو جن کو بیماریاں ہیں وہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ حکیم کہنے لگا، یہاں سے ہزاروں میل دور
سمندر میں ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے پر سب ہی حکیم ہیں، وہ بہت ہی قابل حکیم ہیں۔ اگر تم وہاں پہنچ جاتے ہو تو شاید تمہیں موت کا علاج مل جائے۔ تو فوراً خواجہ خضر علیہ السلام کہنے لگا، یہ حکیم سچ کہہ رہا ہے، ان کو چھوڑ دو۔ اور حکیم نے سب راستہ سکندر اعظم کو بتا دیا۔ بس سکندر اعظم نے حکم دیا کہ اپنی اپنی کشتیوں کا رخ جزیرے کی طرف کر لو۔ بس کچھ دن کے سفر کے بعد اس جزیرے پر پہنچ گئے۔ جزیرے پر اترنے کے بعد سب حکیموں کو حکم دیا، اکٹھے ہو جاؤ، میں سکندر اعظم ہوں اور پوری دنیا کو فتح کر کے آیا ہوں۔ اور حکیموں سے پوچھنا شروع کیا کہ کوئی ایسی دوائی دو کہ مجھے موت نہ آئے، اور اگر تم نے نہ دی تو تم سب کو قتل کر دوں گا۔ مگر سب حکیم جواب دیتے گئے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دوائی موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ تم جو بھی دوائی کہو گے وہ تمہیں ملے گی۔ مگر سکندر اعظم نے کہا کہ ان سب حکیموں کو قتل کر دیا جائے، یہ میرے کسی کام کے لیے نہیں ہے۔ مگر جب کئی حکیموں کی گردنیں کٹنے لگیں، ایک ضعیف حکیم کہنے لگا، مت مارو انہیں، یہ تو قیمتی لوگ ہیں، پوری دنیا میں یہی سے دوائیاں جاتی ہیں اور لوگوں کے پاس، اور ہر انسان ہر بیماری سے شفا پا جاتے ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں موت کا علاج، اس کو پینے کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس حکیم نے کہا کہ آؤ میرے پاس۔ سکندر اعظم کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ حکیم نے ایک پتھر ان کے سامنے رکھ دیا، دیکھو اس پتھر پر پورا نقشہ بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نقشہ کسی چمڑے پر اتار لو، اس میں مکمل وہاں پہنچنے کے لیے راستہ موجود ہے۔ اگر تم وہاں پہنچ جاتے ہو، اس علاقے کا نام کوکاف ہے، کوکاف کے اندر ایک آب حیات کا چشمہ موجود ہے، اگر اس چشمے سے جو بھی پانی پی لے گا پھر اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور کوکاف میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، جہاں چشمہ ہوگا وہاں اسی پانی کی روشنی ہوگی، اس پانی میں سے سورج کی طرح روشنی نکل رہی ہوگی، پورا چشمہ روشن ہوگا سورج کی طرح۔ جو شخص اس چشمے سے پانی پی لے گا وہ کبھی بھی نہیں مرے گا اور نہ ہی اسے موت آئے گی۔ اور کہا یہ لکڑیاں لے جاؤ۔ حکیم نے 2 قسم کی بوٹیاں دی اور کہا جب تم ان دونوں لکڑیوں کو آپس میں ٹکراؤ گے تو روشنی پیدا ہو جائے گی اور 1.25 گھنٹے تک یہ روشنی جاری رہے گی۔ مگر خواجہ خضر علیہ السلام بہت ذہین آدمی تھے، اس نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ حکیم جھوٹ بول رہا ہے، ایسا وہاں پر نہ ہو اور ہم سب مارے جائیں۔ اس نے وہی 2 لکڑیاں آپس میں ٹکرا دیں، فوراً جزیرہ روشن ہو گیا اور ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ حکیم سچا ہے اور سچ بول رہا ہے، اور حکیم نے کہا کہ راستے میں آدم خور درخت بھی موجود ہیں، درختوں سے دور سفر کرنا، ان کے نزدیک نہیں جانا ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ حکیم نے کہا کہ جب تم کوکاف پہنچ جاؤ گے وہاں ایک کالی پہاڑی آئے گی اور وہاں پر ایک پتھر ہوگا جس کے اوپر چند منتر لکھے ہوں گے، جب تم وہ منتر پڑھو گے تو وہ پتھر وہاں سے ہٹ جائے گا، بس سامنے غار ہوگی، اس میں اندر داخل ہو جانا، غار ختم ہو جائے گی اور کوکاف کا علاقہ شروع ہو جائے گا، بس اسی میں اس چشمے کی تلاش کرنا، جہاں بھی روشنی نظر آئے وہی چشمہ ہوگا۔ خواجہ خضر علیہ السلام کہنے لگا تم تو ایسے بتا رہے ہو کہ وہ آب حیات تم نے پی رکھا ہے، اور حکیم فوراً بولا ہاں میں نے پیا ہوا ہے۔ سکندر اعظم بھی بہت ذہین آدمی تھے، اس حکیم کی گردن کاٹ دو۔ بس فوراً سپاہی نے اس کے اوپر تلوار سے حملہ کیا، مگر تلوار جسم پر ایسے لگی جیسے کسی پتھر پر لگی ہو اور تلوار ٹوٹ گئی، اور پھر کئی اور تلواریں بھی اس کے اوپر ماری گئی مگر اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔
اور حکیم ہنسنے لگا اور کہنے لگا سکندر اعظم میں نے سچ میں آب حیات پیا ہوا ہے، مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ ہی میرے جسم پر کوئی چیز یا کوئی بھی ہتھیار اثر نہیں کرتا، دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے موت نہیں دے سکتی۔ بس سکندر اعظم کا یقین حقیقت میں بدل گیا کہ آب حیات واقعی کوئی چیز ہے۔ بس سکندر اعظم نے اپنے لشکر کا رخ کوہقاف کی طرف شروع کر دیا اور راستے میں فوج میں جتنے بہادر لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ لیا اور بقایا فوج کو کہا کہ تم اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ، اگر میں لوٹ کر آ گیا تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ بس 6 مہینے کے سفر کے بعد کوہقاف میں داخل ہو گئے۔ سامنے انہیں ایک بزرگ بیٹھا ہوا نظر آیا، سفید لباس اور بڑی بڑی داڑھی تھی، مگر سکندر اعظم اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ راستے میں تو کوئی انسان نہیں ملا، یہاں پر اکیلا شخص کیسے رہ رہا ہے؟ بس سکندر اعظم اس بزرگ کے پاس پہنچ گیا اور بزرگ ہنسنے لگا اور کہنے لگا سکندر اعظم پوری دنیا کو فتح کرنے کے بعد اب کوہقاف کو فتح کرنے آئے ہو؟ اور سکندر اعظم بھی ہنس پڑے اور وہ بزرگ بولا چند میل دور وہ کالی پہاڑی موجود ہے جس کی تم تلاش میں آئے ہو۔ بزرگ کہنے لگا جاؤ تمہاری منزل قریب ہے۔ بس آگے سفر کیا تو کالی پہاڑی آ گئی اور وہ پتھر بھی آ گیا جس کے اوپر ایک بت تراشا ہوا تھا، اسی بت کے چہرے پر وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ سکندر اعظم نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے ساتھ کون کون اندر غار میں جائے گا؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم جائیں گے اور کچھ لوگوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، یہ نہ ہو ہم اندر مارے جائیں۔ بس سکندر اعظم نے کہا ٹھیک ہے تم باہر ہی انتظار کرنا۔ سکندر اعظم نے کہا کہ 3 مہینے تک ہمارا انتظار کرنا، کیونکہ ہم 3 مہینے کا راشن اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اگر ہم 3 مہینے کے بعد بھی نہ آئے تو تم سمجھ لینا ہم مارے گئے اور تم واپس لوٹ جانا۔ بس غار کے سامنے خیمے لگا دیے گئے۔ بس خواجہ خضر علیہ السلام نے بت کے چہرے پر جو الفاظ لکھے ہوئے تھے ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے 14 مرتبہ منتر کو پڑھا، بس وہ پتھر خود بخود سامنے سے ہٹنے لگا اور ہٹ گیا، اور سکندر اعظم نے یہ کہا کہ اگر ہم اندھیرے میں کہیں بچھڑ گئے تو میں ان دونوں لکڑیوں کو آپس میں ملاؤں گا اور روشنی ہو جائے گی، تم میرے پاس اکٹھے ہو جانا۔ بس سکندر اعظم اس غار کے ذریعے اندر داخل ہو گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، مگر کئی میل کا سفر کرنے کے بعد فوج اور وہ بچھڑ گئے۔ تو دوستو ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیسے ہی سکندر اعظم اپنی فوج سے بچھڑا، ایک سفید پوش بزرگ اس کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا سکندر اعظم تم تو آب حیات پینے کے لیے آئے ہو، مگر تم تو موت کے منہ میں آ چکے ہو۔ جو تمہاری بقایا کی زندگی ہے اسی پر شکر ادا کرو۔ اس کوہقاف میں ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اور تم بھی مارے جاؤ گے، اگر یہیں سے واپس لوٹ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، آگے بڑھو گے تو موت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہاری قسمت میں آب حیات نہیں ہے، تو نے تو جنگوں میں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا ہے، ایسے انسان کو کبھی بھی آب حیات نہیں مل سکتا، یہ تو نیک لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ بس اس کے بعد بزرگ غائب ہو گیا اور سکندر اعظم کو پتہ چل چکا تھا کہ میں آگے بڑھا تو موت میرا انتظار کر رہی ہے، اور بزرگ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تم اور تمہاری فوج واپس جائے گی تو تمہاری فوج کچھ چیزیں زمین سے اٹھائے گی، جو اٹھا لیں گے وہ بھی پچھتائیں گے اور جو نہیں اٹھائیں گے وہ بھی پچھتائیں گے۔ بس
सिकंदर आजम ने वो लकड़ियां आपस में टकराई और वो जगह रोशन हो गई। फौरन रोशनी देखकर सारी फौज इकट्ठा हो गई। सिकंदर आजम ने हुक्म दिया, वापस चलो। बस जब रोशनी ख़त्म हुई तो फिर वही अंधेरा छा गया। वापसी रवाना हो गए और घोड़ों के पाँव में ऐसे लग रहा था कि छोटे छोटे पत्थर टकरा रहे हैं। बस कुछ फौजियों ने वो पत्थर अपनी जेब में डाल लिए, लेकिन जब रोशनी हुई सब फौज तो जमा हो गई, मगर ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ पर ना पहुँच सके, क्योंकि वो बहुत ही नेक आदमी था और अल्लाह ताला की इबादत किया करता था। सिकंदर आज़म तो गार से निकल गए बमाए फ़ौज। जिन फौजियों ने पत्थर उठाए थे उन्होंने देखा तो वो नायाब हीरे थे। बस जिन फौजियों ने नहीं उठाए थे वो पछताने लगे और जिन्होंने उठाए थे वो भी पछताने लगे कि हमने ज़्यादा क्यों नहीं उठाए। और ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र जारी रखा और बहुत सारा सफ़र करने के बाद उसको एक रोशनी नज़र आई। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले हमारे चैनल सामरी जादूगर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहें और ऐसे ही ख़तरनाक अमलों से वाकिफ़ होते रहें और करें उन्हें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बस घोड़ा रोशनी की तरफ दौड़ उठा। बस जैसे ही करीब पहुंचा वहां एक चश्मा था। उस चश्मे से इतनी रोशनी निकल रही थी कि वो रोशनी आसमानों तक जा रही थी। बस जैसे ही ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे उतरा तो बहुत सारी बलाओं ने उस पर हमला कर दिया और ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह को याद किया और अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया और बलाएं चीखें मारती हुई वहां से दौड़ गई। उस चश्मे के आसपास बेबहा लोगों के ढांचे पड़े थे, इंसानी ढांचे पड़े थे। वो जादूगरों के ढांचे थे, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से जादूगर हवाओं में उड़कर आबे हयात पीने जाते थे। बहुत से जादूगरों ने आबे हयात पी लिया था और बहुत से जादूगर मुकाबला करते हुए खुद मारे जाते थे। और वहाँ कांच की बहुत सारी बोतलें मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी थी। बस ख्वाजा खिज़र ने सबसे पहले एक बोतल उठाई, उस चश्मे से पानी भरा और बोतल को ढक्कन लगाकर घोड़े की पीठ पर बांध दिया और उसके बाद रज कर पानी पिया। बोतल उसने सिकंदर आज़म के लिए भर ली थी कि मैं अपने बादशाह ज़ुल्करनैन सिकंदर को पिलाऊंगा। और उसके बाद वापसी का सफ़र जारी किया। आखिर बहुत सारा सफ़र करने के बाद जिस गार से अंदर दाखिल हुआ था उसी गार से जब बाहर निकलने लगा, घोड़े ने जब रोशनी देखी तो तेज़ी से बाहर की तरफ दौड़ने लगा। बस जहां बोतल लटकी हुई थी घोड़े की, वो साइड पत्थर पर लगी और वो टूट गई और सब आबे हयात ज़मीन पर गिर गया। सामने उसका इंतज़ार शाह ज़ुल्करनैन सिकंदर कर रहा था और ख्वाजा खिज़र कहने लगा, मैं तो आबे हयात पी आया हूँ, मगर मैंने खुद पीने से पहले तुम्हारे लिए बोतल भर ली थी और घोड़ों की पीठ पर बांध दी थी। उसके बाद मैंने आबे हयात पी लिया, मगर तुम्हारी किस्मत बोतल गार से निकलते ही बोतल टूट गई पत्थर से टकराकर। मगर सिकंदर आज़म कहने लगा, मुझे पहले ही पता चल चुका था कि मेरी किस्मत में आबे हयात नहीं है। बस उसके बाद सिकंदर आज़म अपने लश्कर के साथ वापस अपने महल में पहुंच गया। उसके बाद सिकंदर आज़म बीमार हो गया और दुनिया से रुखसत हो गया। दुनिया में दो सिकंदर आज़म गुजरे हैं। जिस सिकंदर आज़म ने पूरी दुनिया फतह की और फतह कर चुका था, ये उसी सिकंदर आज़म की दास्तान है। और उसके बाद ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की इबादत कर रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि मुझे तूने आबे हयात पिला दिया, फ़ौरन दो फरिश्ते आसमान से उतरे और ख्वाजा खिज़र को कहने लगे, तेरे लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला ने तुझे पूरे समंदर और दरियाओं की बादशाहत अता कर दी है और तुझे
قیامت تک بادشاہ بنا دیا گیا ہے، تو اسی وقت دنیا سے غائب ہو جائے گا۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ تو جس انسان کو چاہے گا تو ظاہری طور پر اسے مل سکو گے، اور اس کے بعد خواجہ خضر علیہ السلام انسانوں کی نظر سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا، اور وہ دنیا میں جس کسی کو بھی چاہے مل سکتا ہے، اور دنیا میں جس نے بھی آب حیات پیا وہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ اور جن جادوگروں نے آب حیات پیا ہوا ہے وہ سمندروں کے جزیروں میں رہتے ہیں۔ لاکھوں جادوگروں نے آب حیات پیا ہوا ہے اور وہ سمندر کے جزیروں پر آباد ہیں۔ اگر کسی شخص نے خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے تو ہو سکتی ہے۔ بابا پیر سکندر کہہ رہے ہیں، یہ وہ عمل میں ڈال رہا ہوں، جو شخص اس عمل کو 1,24,000 مرتبہ پڑھے گا خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ عمل آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ عمل یہ ہے، خضر است خضر مست، میں نام جپوں تیرا، تو کام کر میرا بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب بابا پیر سکندر نے خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے یہ عمل کیا، خواجہ خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی اور خواجہ خضر علیہ السلام نے پوری داستان بابا پیر سکندر کو سنائی، اور بابا پیر سکندر نے پوری داستان منظر عام کر دی، اور اس عمل سے دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے۔ اور جب خواجہ خضر علیہ السلام حاضر ہو جائے تو آپ آب حیات پینے کا راز بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آب حیات پینے کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو دوستو، بابا جی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، تو ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔